آج جو ہم موضوع بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اتنا حساس موضوع ہے جیسے ایک ماچس کی تیلی کا شعلہ ہے۔ تو بھائی اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنا دوں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گے کہ اپنے ساتھ تہامہ کے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ پاک، اللہ عز و جل ان لوگوں کی ان نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر دھول کی طرح اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برائے مہربانی ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہیں ہم ویسے تو نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جان لو یہ لوگ تمہاری ہی طرح کے ہوں گے، تمہاری ہی جلد والے ہوں گے، یعنی تمہارے ہی خاندانوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے اور تمہاری طرح عبادت گزار ہوں گے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے، اکیلے ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور باتوں کا ارتکاب کریں گے۔ آج ہم اس بات کو سوچیں کہ کتنے کتنے ہم نیک ہیں، نمازی ہیں، حج عمرے کرنے والے ہیں، زکاتیں دینے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، غریب کے حق کا خیال کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں تو وہ ساری نیکیاں گویا کہ ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ایسی حدیث ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر میری تنہائیاں پاک نہیں ہیں تو میرا کیا انجام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے پاس اتنی ورع نہ ہو، اتنی پرہیزگاری نہ ہو جو اس کو خلوت کی برائیوں سے روک سکے، تو اللہ کو اس کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ مقصد کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ نیک ہے، اپنی محفلوں میں نیک ہے، اپنی جلوتوں میں نیک ہے، لیکن اپنی خلوتوں میں کیا ہے، اپنی تنہائیوں میں کیا ہے؟ لوگوں کا پاس کرتا ہے، لوگوں کی حیا کرتا ہے، تو جب میں اس کے ساتھ ہوں میری حیا ہی نہیں کرتا۔ اس کو یہ خیال نہیں کہ جب یہ اکیلا ہے اس وقت بھی میں اس کے ساتھ ہوں، جب یہ سب محفلوں میں بیٹھا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ ہوں، میں تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ اکیلے میں میری کیا حیا کرتا ہے۔ گویا کہ آج ایک آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے سنی ہوگی کہ جب کوئی نامحرم مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ سنی ہے نا حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے سیاست تک۔ آج اگر اس حدیث میں ہم عورت کی جگہ ایک لمحے کے لیے موبائل فٹ کر دیں کہ بھئی جب مرد اور موبائل اکیلا ہو تو تیسرا اس میں، سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں، ماں باپ بیوی بچے، رات کو جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں ہوتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں ہوتے ہیں، یا کسی جگہ پر، کسی کمرے میں، کسی جگہ پر ہم اکیلے ہوتے ہیں، تو ہمارا موبائل کیا شیطان کی صورت نہیں بن جاتا؟ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ملحوظ خاطر رکھیں
کہ ہمارے اعمال کا کیا حال ہے. اور یہاں پر اخلاص غیر اخلاص کی کوئی بات نہیں، تکبر کی کوئی بات نہیں، عاجزی کی کوئی بات نہیں. اعمال سیدھے سیدھے، چاہے اخلاص سے کیے ہوئے، ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ. تو بھائیو، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری تنہائیاں پاک ہوں، تنہائیاں صاف ہوں. کیونکہ دیکھو، ایک اور حدیث ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف کی. یہ بھی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کے اوپر ایک کالا ڈاٹ، کالا دھبا لگا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس گناہ سے توبہ و استغفار نہ کرے تو وہ دھبا دھلتا نہیں ہے، اور انسان گناہ پہ گناہ کری جاتا ہے اور اس کے دل پر وہ کالے دھبے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر کوئی اچھی بات، گویا کہ سمن بکمن امیون. اللہ اکبر. تو تنہائی کے گناہ ایسے کہ انسان جلوتوں میں تو اچھے کام کر رہا، داڑھی بھی رکھی، ٹوپی بھی پہنی، 5 وقت کا نمازی، یہاں تک کہ تہجد گزار بھی ہے، قرآن پڑھنے والا بھی ہے، لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنی وضاحت اچھی کری ہے، نیک بنا ہے، لیکن تنہائیوں میں برائی کا مرتکب ہو رہا ہے. تو گویا اس کے دل پر ایسے نشان پڑ رہے ہیں جو اس کو فیل ہی نہیں ہو رہے، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میرا تو دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے. تو بھائی، جو چاہتا ہے روحانی طور پر مضبوط ہو، اپنی تنہائیوں کو اب بھائی بات یہ ہے کہ تنہائیوں کے گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو 3 طریقے ہیں اس کے، غور سے سن لیجئے. نمبر 1، تنہائی میں گناہ سے بچنے کا مصمم مضبوط ارادہ کرے. مضبوط ارادہ کہ آج کے بعد غلط نہیں دیکھوں گا، جب میں اکیلا ہوں گا موبائل کے اوپر غلط چیز نہیں کھولوں گا. ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے تصویر کا آئیڈیا ہو جاتا ہے بھئی اس پہ کیا آ رہا ہے. اگر کوئی نامحرم کی تصویر کا پتہ چل رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. یوٹیوب کے اوپر، کتاب کے اندر، کسی جگہ کے اندر گندی چیز نہیں دیکھوں گا، فحاشی والی چیز نہیں چھوؤں گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال نہیں کروں گا. اس کا مصمم ارادہ کیا جائے اور اپنی زندگی کا اصول بنایا جائے. نہیں یار، یہ میرا اصول ہے، میں نے نہیں کھولنا، یہ میری زندگی کا اصول ہے، کچھ ہو جائے میں نے یہ نہیں کھولنا، میں نے یہ اکیلے میں یہ کام نہیں کرنا. غور سے سننا ہے، سننے کی غرض سے سن کے چلے نہیں جانا، عمل کی غرض سے سننا ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ جو کہا جا رہا، جو سنا جا رہا، اس کو میرے عمل کا حصہ بنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے علاوہ نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. تو دوسرا کام کیا کرنا کہ اللہ سے تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے. اور بڑی آسان دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے. اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو یاد کر لیں، آپ کی اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی آئے گی. اس کو، دعا کو ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، بلکہ جب جب آپ کو خیال آئے اس دعا کو پڑھیں. صبح شام کے اذکار میں اس دعا کو شامل کر لیں. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ. مطلب کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خشیتک کہ میں آپ سے ڈرنے والا ہوں، فی الغیب اس وقت بھی جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، والشہادۃ اور اس وقت بھی جب مجھے سب. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے تنہائیوں کے گناہوں سے بچنے کے لیے؟ اپنے دماغ میں تنہائی میں بیٹھ کر جب بھی کوئی غلط خیال آئے، کیونکہ غلط خیال کا آنا پہلے بھی میں اس پر بیان کر چکا ہوں، یہ کوئی گناہ نہیں. انسان ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، ذہن ہے، اللہ پاک نے ذہن بنایا، اس کے اندر ایک وقت میں کئی خیال آ جاتے ہیں. لیکن غلط خیال کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے.
اس کے اوپر سوچنا نہیں ہے، اس کو محفوظ نہیں کرنا، تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب غلط خیال آئے اس کو فوراً جھٹک دیں اور اپنے دھیان کو کسی اور چیز میں لگا لیں، اپنے ذہن کو کسی اور خیال میں لگا لیں، اپنے لیے کوئی اور کام دیکھ لیں، قرآن کھول لیں، کوئی کتاب کھول لیں، کوئی لیٹے ہوئے ہیں سو رہے ہیں تو سو جائیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں۔ تو تیسرا کام میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تنہائی کے گناہ کیا ہیں، ان کے عذاب کیا ہیں، اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہ جو شخص تنہائی کے گناہوں سے بچتا ہے، جو اپنی تنہائیوں کو پاک کرتا ہے، تو میں نے مختلف مجموعات جو قرآن و حدیث کی روشنی سے اکٹھے کر کے یہاں پہ 10 اس کے انعام لکھیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ انعام اخروی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں۔ جو اپنی تنہائیوں کو پاک کرے گا، نمبر 1 آخرت میں کامیابی، قبر میں نجات، اور حشر میں اللہ کے سامنے شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا۔ جو اپنے تنہائیوں کو پاک کرے گا آخرت میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تنہائیوں کو پاک کرنے والا وہ ہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو متقی ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے بتایا نا، جو تنہائیوں کو پاک کرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کو جنت میں ڈال دوں گا، باقیوں کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دوں گا۔ دوسرا فائدہ، دنیا میں ہر کام میں اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے۔ نمبر 3 باطن کی پاکیزگی ہوگی۔ جو شخص یہ چاہے میرا ظاہر بھی پاک ہو، میرا باطن بھی پاک ہو، وہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرے۔ نمبر 4 روحانی طور پر مضبوط ہوگا۔ جب اپنی تنہائیوں کو پاک رکھے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو اللہ اپنے علاوہ، اللہ تو خالق ہے نا، مخلوق کا ڈر خوف اس کے دل سے نکال دیں گے اور مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو روحانی طور پر مضبوط ہوگا۔ نمبر 5 لوگوں کے اندر، محفلوں کے اندر باعث عزت ہوگا۔ نمبر 6 اس کو دل کا نور حاصل ہوگا۔ جب تنہائی کے گناہوں سے بچے گا، اس کے دل پر کالے دھبے نہیں پڑیں گے، تنہائیوں کے اندر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والا ہوگا، اس کا دل اللہ پاک صاف کریں گے اور اپنے نور سے روشن و معطر و منور فرمائیں گے۔ اگلا یہ کہ اس کو عبادت میں سکون حاصل ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو، میرے ذکر سے دلوں کا سکون ہے۔ لیکن جیسے پہلے بیان کیا، اگر دل ہی کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اور توبہ استغفار سے زبان خالی ہو گئی، ڈر کے آنسوں سے آنکھ خالی ہو گئی، اللہ کے رحمتوں سے سینہ خالی ہو گیا، دل کالا ہو گیا، تو پھر عبادت کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ نمبر 8 ازدواجی زندگی میں اللہ پاک سکون عطا فرمائیں گے۔ نمبر 9 جسمانی صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو شخص بالخصوص نوجوان میری بات کو غور سے سنیں، جو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں گے، اللہ پاک ان کو جسمانی صحت عطا فرمائے گا، ایمانی حمیت عطا فرمائے گا، اور اس کی عمر میں اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے، کیونکہ جب انسان اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوگا، سنت پر چلنے والا ہوگا، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کو اچھی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائیں گے۔ اور آخری یہ کہ اللہ کی عبادت کا شوق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق عطا فرمائیں گے۔ جہاں پر آپ کو وعید سنائی ہے کہ اللہ پاک تنہائیوں کو پاک نہ کرنے والوں کو کتنے بڑے بڑے گناہ دے گا اور کتنی عذاب سے دوچار کرے گا، وہاں پر اس سے بچنے کا طریقہ اور اس کے انعام بھی آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔